پاکستان اور بنگلہ دیش سفارتی تعلقات قائم کرنے پر متفق ہو گئے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں ہی جنوبی ایشین مسلم اکثرتی ممالک ہیں۔ برطانوی راج کے خاتمے کے بعد دونوں ممالک نے 24 سال تک ایک ہی ریاست کی تشکیل کی۔ 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کو عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے طور پر علیحدگی کا نتیجہ ملا۔ پاکستان، سابقہ مغربی پاکستان نے مسلم دنیا کے دباؤ کے بعد 1974 میں بنگلہ دیش کو تسلیم کیا۔ دونوں ممالک سارک کے بانی ممبر ہیں۔ نیز ترقی پذیر 8 ممالک اور IC اور دولت مشترکہ کے ممالک کے ممبر ہیں۔ دونوں کو اگلی 11 ابھرتی ہوئی معیشتوں کے ملک کے طور پر درجہ بند کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں بنگلہ دیش کا ایک ہائی کمیشن اور ڈھاکہ میں بھی پاکستان کا ایک ہائی کمیشن ہے۔ 1947 میں برطانوی ہند کی تقسیم کے بعد بنگلہ دیش کو پاکستان میں ضم کر دیا گیا۔ 1 یونٹ پروگرام کے نفاذ کے بعد یہ 1955 تک مشرقی بنگال اور اس کے بعد مشرقی پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1970 کے دوران بہت سارے بنگالی پولیس اہلکاروں اور فوجیوں نے بغاوت کی اور قوم پرستی نے ایک گوریلا فورس تشکیل دی، ہندوستان اور سوویت کی حمایت سے مکتی بانی کے نام سے۔ جب دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے مابین اعلان جنگ شروع ہوا تو ہندوستانی فوج اور مکتی بانی کی مشترکہ فوج نے بعد ازاں بنگلہ دیش کی مسلح افواج کے نام سے مشہور ہو کر مشرقی پاکستان میں پاکستان کو مشرقی پاکستان سے یعنی بنگلہ دیش سے آزاد ریاست میں تبدیل کر دیا۔ بنگلہ دیش کی پاکستان سے علیحدگی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی، جو شیخ مجیب الرحمان کے سیاسی مخالف تھے، اقتدار میں آئی۔ ابتدائی طور پہ پاکستان بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں تھا اور دوسری ریاستوں پر زور دیا گیا کہ وہ اس تسلیم کو واپس لیں جب تک کہ بنگلہ دیش قیادت کے ساتھ بات چیت نہ ہو۔ بنگلہ دیش نے اپنی طرف سے بات چیت کے لیے ایک شرط تسلیم کرنے پر زور دیا۔ 1972 میں دولت مشترکہ کے کچھ ارکان کی طرف سے بنگلہ دیش کی رکنیت بڑھانے کے بعد پاکستان نے دولت مشترکہ چھوڑ دی۔ پاکستان نے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی تعلقات منقطع کر دیے جنہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا۔ اقوام متحدہ میں رکنیت کے لیے بنگلہ دیش کی درخواست کے معاملے پر چین نے پاکستان کی درخواست پر پہلی بار اس اقدام کو روکنے کے لیے اپنے ویٹو طاقت کا استعمال کیا، جس سے پاکستان کو اپنے قیدیوں کی رہائی اور واپسی کے سودے میں بھی مدد ملی اور افواج کو قبل از جنگ اپنی پوزیشنوں پر واپس بھیجنے میں مدد ملی۔ بنگلہ دیش میں ضیاء الرحمان اور حسین محمد ارشاد کی حکومتوں کے دور میں تعلقات میں کافی حد تک بہتری آئی، جو ہندوستان اور روس کی طرح اپنے معمول کے حریف ممالک سے زیادہ دور ہو گئے تھے۔ سن 1980 کی دہائی میں اب تک 5 پاکستانی سربراہان بنگلہ دیش کے سرکاری دورے کر چکے ہیں اور متعدد تجارتی اور ثقافتی معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کے بارے میں عام خدشات سے اسٹریٹجک تعاون کو متاثر کیا، جس کے نتیجے میں 1980 کے آخر میں بنگلہ دیش ایئر فورس کو F-16 فائٹر طیاروں کے متعدد اسکواڈرن کا تحفہ ملا تھا۔ حالانکہ ان کو برقرار رکھنے کے لیے ابھی تک کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی تھی، کیونکہ بعد میں وہ سب کسی طوفان کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ دونوں ممالک کے مابین تجارت اس وقت $340 ملین ہے، جو بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمشنر روح الامین صدیق نے مشترکہ آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ ہونے کے برابر قرار دیا تھا۔ جن علاقوں کو انہوں نے امید ظاہر کی ان کو پاکستان سے بنگلہ دیش تک ٹیکسٹائل اور توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں شامل کیا۔ 1985 میں پاکستانی صدر محمد ضیاء الحق نے بنگلہ دیشی جنگ کی یادگار کا دورہ کیا اور کہا کہ آپ کے ہیرو ہمارے ہیرو ہیں۔ بنگلہ دیشی صدر ارشاد نے 1986 میں اسلام آباد کا دورہ کیا۔ 1998 میں وزیر اعظم شیخ حسینہ نے پاکستان کا دورہ کیا۔ جولائی 2002 میں پاکستانی جنرل پرویز مشرف بھی جنگی یادگار پر تشریف لائے اور کہا پاکستان میں آپ کے بھائی بہن 1971 کے واقعات کی تکلیف میں شریک ہیں۔ دسمبر 2013 میں بنگلہ دیشی جماعت المجاہدین کے اسلامی رہنما عبدالقادر مولا، جنہیں میرپور کے قصاب کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، ان کو بنگلہ دیش میں جنگی جرائم کے الزام میں پھانسی دی گئی تھی۔ اس پھانسی کے عمل کے بعد پاکستان ایوان زیری کی قومی اسمبلی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے پھانسی کی مذمت کی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے دکھ کا اظہار کیا کہ مولا عبدالقادر کو ان کی پاکستان کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے پھانسی دی گئی۔ ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے عہدیداروں پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ کالعدم جماعت المجاہدین بنگلہ دیش تنظیم کے دہشت گردانہ سرگرمیوں کو مالی اعانت فراہم کر رہے ہیں۔ دسمبر 2015 میں بنگلہ دیشی حکام نے سفارتی اہلکار فرین ارشد کو اس وقت واپس لے لیا جب وہ معینہ طور پر
ایک مشتبہ عسکریت پسند کو جاسوس کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے نئے مالی امداد میں اضافے کے لیے سفارتکار سے رخصت ہونے کو کہا گیا۔ جنوری 2016 میں اسلام آباد نے ڈھاکہ سے 48 گھنٹوں میں اسلام آباد میں اپنے ہائی کمیشن سے سینئر سفارتکار موسومی رحمان کو واپس بلانے کو کہا۔ اسلام آباد کے سفارتی ذرائع نے میڈیا کو بتایا کہ رحمان مبینہ طور پر پاکستان میں ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھا اور متعلقہ سیکورٹی ایجنسیاں اس کی نگرانی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ برطانوی راج کے زمانے میں بھی موجودہ دور میں پاکستان میں جدید بنگلہ دیش سے آنے والی نسلوں کی موجودگی رہی ہے۔ یہ سلسلہ 1971 کے بعد سے جاری رہا اور 1980 کی دہائی تک بڑھا، جب بنگلہ دیشیوں کی بڑی تعداد پاکستان میں داخل ہو گئی۔ تنازع جاری رکھنے کا ایک مسئلہ بہار والوں، جنہیں پھنسے ہوئے پاکستانی بھی کہا جاتا ہے، کی پاکستان واپسی ہوئی۔ ان کی تعداد 5,40,000 کے لگ بھگ تھی۔ یہ جماعتیں 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے بعد ہندوستانی ریاست بہار سے مشرقی پاکستان بن گئی۔ 1982 تک تقریباً 1,27,000 وطن واپس لوٹ آیا اور تقریباً 2.5 لاکھ افراد اب بھی وطن واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ 1985 میں اس علاقے میں کچھ پیش رفت ہوئی جب پاکستانی صدر ضیاء الحق نے پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو قبول کرنے پر اتفاق کیا۔ گزشتہ برسوں کے دوران دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ جنوری 2000 اور نومبر 2010 کے درمیان 11 سالہ عرصے کے دوران بنگلہ دیش کو پاکستان کی برآمدات اوسطاً سالانہ 27.6% کی شرح سے بڑھ گئی اور بنگلہ دیش سے درآمدات 9.2% کی شرح سے بڑھ گئیں۔ نومبر 2010 میں دونوں ممالک کے مابین تجارت برآمد کے علاوہ درآمد کی کل مالیت تقریباً $983 ملین تھی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک نے دو طرفہ آزاد تجارت کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ کیا۔